رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف جسمانی فائدہ بلکہ روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت اللہ۔ آج کا جو بیان ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تمام مخلوق خدا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساری مخلوق خدا کی اللہ رب العزت رب العالمین مخلوق خدا کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو اس ماہ رمضان کی آمد میں ماہ رمضان سے مستفید فرمائے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، اور جانیں گے کہ کیوں یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے خصوصی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات 1000 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں، اور فرماتا ہے رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف جسمانی فائدہ بلکہ روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین دی ذات نے فرمایا، اے ایمان والو، رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں رب العالمین فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے بے شمار فوائد ہیں۔ روحانی ترقی، روزہ دل اور روح کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ صبر اور تحمل روزہ رکھنے سے انسان صبر اور برداشت سیکھتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان صبر اور تحمل حاصل ہوتا ہے اور صبر اور برداشت سیکھتا ہے۔ اللہ پاک رمضان مبارک میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا تو اور دنوں میں بھی ہے، مہینوں میں، لیکن اس میں خصوصی توجہ فرماتا ہے، عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان ایمان اور اخلاص کے ساتھ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے، اس کے لیے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور آگے آنے والے راستے میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 38 میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کس کے زبان مبارک سے فرمایا؟ ارشاد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب فرما دے روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ عملی معاملات میں بھی امت مسلمہ کے ساتھ مشاورت بھی کریں اور دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن کا آغاز روزے پاک میں دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں۔ سحری اور افطار کے اوقات کو پابندی سے رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے نیک کام کریں جیسے صدقہ دینا، کسی کے ساتھ محبت سے پیار سے بات کر لینا، کسی کا مشورہ ہو مانگتا ہو تو اسے نیک مشورہ دے دینا، کسی کی بھلائی کا سوچنا اور کسی کو نیکی کی ترغیب دینی، نیکی کی دعوت دینی، مثلا یہ چھوٹے چھوٹے کام اور صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑے پسند ہیں۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ روحانی بہتری کا بہترین موقع ہے۔ اور اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان المبارک صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ روحانی بہتری کا بہترین موقع ہے۔ آئیں اس رمضان کو اپنی زندگی کی تبدیلیوں کا ذریعہ بنائیں۔
روزے کی روحانی برکات بے شمار ہیں، لیکن چند بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف جسمانی بھوک پیاس نہیں بلکہ روحانی سکون اور قربت کا ذریعہ ہے، رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین جسے چاہے اپنا دیدار بھی عطا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ روزے کی وہ برکات جو شاید ہم بھول چکے ہیں۔ روزہ دل کی تربیت اور نفس کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ رب العالمین فرماتا ہے روزہ دل کی تربیت اور نفس کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور کس کے تھرو فرما رہا ہے اور کس کے ذریعے یہ بات مخلوق خدا تک پہنچا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ کیا میرے محبوب کہہ دیجئے انعامات روزہ داروں کے لیے یہ ہیں، یہ ہمیں صبر اور شکر اور اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم برائی سے بچو۔ روزہ قرب کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے روزہ۔ روحانی فوائد بھی اس سے بے شمار حاصل ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں رب العالمین فرماتا ہے صبر کرو، مشکل حالات میں تحمل پیدا ہوتا ہے، نفس پر قابو، غصہ اور بری عادت کم ہوتی ہے، برائی سے بچتا ہے، اللہ سے قربت دل کا تعلق اللہ کے قریب اور نزدیک کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ انسان کے لیے توبہ کا ذریعہ ہے، سابقہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اور آنے والے آئندہ اگلے سال کے لیے برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 2 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جامعہ ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 684 میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے عملی ہر دن کم از کم ایک نیک عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین کی ذات فرماتی ہے کہ اتنا ہی تجویز کر لیے اگر انسان سوچ لے کہ میں دن میں کم سے کم ایک نیک عمل تو کروں، سحری میں برکت والی غذا کھائیں، افطار میں دعا اور شکر ادا کریں، اور بہترین بات ہے کہ اگر آپ شکر ادا کریں اور رب العالمین دی ذات دا اس نے اپنا پیارا محبوب ہمیں دے دیا۔ کوئی اپنا یار کسی کو دیتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ یہ دیکھو رب العالمین دی ذات کی شان بے مثل بے مثال کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے دیا، اس مخلوق خدا کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ رب کی طرف سے ہم تک پہنچا، اس پہ عمل کریں اور عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، آمین ثم آمین۔